بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ وتری الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من۔ سورہ شورى کی آیت 44۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے سارے سامان مہیا کر دیے۔ تو اس آیت میں جو بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، تو اللہ تو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے، اللہ لوگوں کو گمراہی میں کیسے پھینکے گا؟ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراہم کردہ ہدایت کے تمام راستے ٹھکرا دیے، تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ مواقع ضائع کر دیے، انہیں رد کر دیا۔ قرآن مجید جیسی بہترین کتاب جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی، جو نہایت معقول اور مدلل اور مؤثر اور دل نشیں انداز میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو واضح کرتی ہے، زندگی کا صحیح راستہ بتا رہی ہے۔ پھر یہ کتاب اس رسول پر نازل ہوئی، خود اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا کردار، وہ خود لوگوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس جیسا شخص یعنی ذات کا، اس کردار کا اس معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا تھا، تو اس اعتبار سے وہ بھی ان کے سامنے آیا۔ پھر اس دعوت پر ایمان لانے کے جو نتائج تھے، یعنی جو لوگ اس دعوت پر ایمان لائے اور ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب آیا، کس طرح ان کی زندگیاں سنور گئیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس نے ہدایت قبول کرنا نہ چاہی، تو پھر اللہ رب العالمین اسے گمراہی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، گویا وہ پھر گمراہی میں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے نکلنے کا وہ خود خواہشمند نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، تو اللہ کسے گمراہی میں پھینک رہا ہے؟ اللہ تو ہدایت کا سامان کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ اگر اللہ ہدایت نہ چاہتا تو یقیناً پھر یہ سارے انتظامات نہ ہوتے، بلکہ انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا جاتا، خود ہی تلاش کرے صحیح راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود ایک ضمیر بھی رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقویٰ کو، نیکی اور بدی کو الہام کیا اس کے اندر۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا سامان کیا، اس کے لیے وہ ذرائع و وسائل فراہم کیے، اسے آنکھ کان دل دیے، لیکن جب اس نے ساری مواقع جو ہے اپنے ضائع کر دیے اور ساری نعمتوں کو اس نے جھٹلا دیا اور ان کو استعمال نہیں کیا ہدایت کے لیے، تو پھر گویا کہیے کہ اللہ نے پھر اسے ہدایت سے محروم کر دیا، یعنی وہ اللہ کے اس قانون کی زد میں آ گیا کہ جو پھر ان تمام مواقعوں کو نظر انداز کر دے، ضائع کر دے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا موقع باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بات ہے جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ یعنی پھر جو اس قانون کی زد میں آ گیا تو اب کوئی شخص کتنا بھی چاہے تو یہ کام وہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شخص چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ یعنی جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں اس جیسے ذرائع تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ جب وہ ذرائع ہی اس کے تبدیلی اس کے ذہن کی نہ کر سکے، یعنی انہی نے اسے جو کنوینس نہیں کیا، تو پھر اس بات کون سی چیز ہے جو اسے اس طرف لے کر آ سکتی ہے؟ تو کوئی اس کا پھر سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا، یعنی ظالم جب عذاب دیکھیں گے، یعنی اس کفر کا، اس شرک کا، اس نافرمانی کا نتیجہ جب سامنے عذاب کی صورت میں آئے گا تو اب ان کی سمجھ میں آئے گا، اب کہیں گے کوئی پلٹنے کی سبیل ہے؟ هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي۔
وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں وہی ہیں، اصل خسارے میں رہنے والے وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ یہ بات جو اس میں پھر مزید اور آگے بتائی گئی کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے پلٹنے کی کوئی سبیل، تب پھر مزید یہ ہے اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے، نتیجہ آخرت کا سامنے آ گیا، جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اب اس وقت میں جو کیفیت ہوگی اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا کس بدترین انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، کیسا مقام ہے جو آج ان کے لیے فیصلہ جس کا ہو چکا ہے، تو اس آفت کو کنکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ اسے جو ہے نظر اٹھا کر دیکھیں، لیکن اس کی سختی اور اس کی کیفیت تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے۔ تو وہی ایک نفسیاتی کیفیت ان کی بتائی ہے کہ اس صورتحال کا شکار ہوں گے کہ اسے دیکھنا نہ بھی چاہیں پھر بھی دیکھیں گے، یعنی کنکھیوں سے اسے دیکھیں گے اور بہرحال اس کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ اور ذلت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو اس کا شکار ہونے والا ہے اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ اور یہاں دوسری جو بات اس میں بتائی گئی جو اہل ایمان کہیں گے، اور واقعہ یہی ہے اور دنیا میں یہی بات سمجھانی اور سمجھنی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل خسارہ کیا ہے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دیا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ اصل خسارہ یہی ہے۔ آدمی دنیا کے خساروں کی فکر کرتا ہے، دنیا میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس آخرت کے نفع اور اس کے خسارے کو بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت کا خسارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین واضح طور پر یہ بات بتاتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ یہ دونوں جنت میں جانے والے دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں، تو ایسے ہی جہنم میں جانے والے ناکام ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اصل خسارہ جو ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ تو جس نے آخرت کے نفع اور نقصان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اس پر توجہ دی ہی نہیں، اور وہاں فائدے کے لیے کوئی ایسے کام نہیں کیے جو وہاں فائدہ پہنچانے والے تھے، اور انہی کاموں میں لگے رہے جو وہاں پر خسارے کا سبب بننے والے تھے، تو نتیجہ خسارے کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ اور یہ ایسا خسارہ ہوگا کہ جس سے پلٹنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ آدمی نہ صرف خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ بات اسی حوالے سے ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کرے، انہیں آخرت کی طرف توجہ دلائے، انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں اس طرح بھی کہی گئی۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے کہتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو یعنی صرف اپنے آپ ہی کے بچانے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اپنا آپ یقینی طور پر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنی فکر کرے گا، جسے اپنی فکر نہیں ہے وہ دوسرے کی فکر کیا کرے گا؟ ارے جو اپنی فکر کرتا ہے، جسے اپنی فکر لگی ہوئی ہے، یقیناً وہ دوسرے کی فکر بھی کرے گا۔ اور اپنی فکر کے ضمن میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے متعلقین کی آخرت بنانے کی فکر بھی کریں، انہیں صحیح راستہ دکھائیں، بتائیں، اور انہیں آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو یقیناً پھر نقصان ہمارا بھی ہوگا، اس لیے کہ اپنی ذمہ داری جب پوری نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ مجرم بن جائیں گے۔ تو نہ صرف خود کو بچانا، اور اس بچانے کے اندر یہ داخل ہے کہ اپنے متعلقین، اپنے اہل عیال کو بھی بچانے کی صحیح کرنا، کوشش کرنا، انہیں متوجہ کرنا، انہیں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعی ہے،
اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سوال یہی ہوگا کہ اس نے ان کو آخرت کے حوالے سے کیا رہنمائی دی، کیا ان کے آخرت بنانے کے لیے کام کیا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے صحیح طرز زندگی کے اختیار کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ تو غرض یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا خسارے پانے والا کون ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ اور پھر وہاں قیامت کا معاملہ کیا ہے، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، یعنی آخرت کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وما کان لهم، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ اسے اللہ گمراہی میں پھینک دے، اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس عذاب سے انہیں چھٹکارا دلا دے۔ اس عذاب میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا ہے، اللہ کے قانون کے تحت اپنے کسب، اپنے عمل کی بنیاد پر اس جہنم کا ایندھن بننا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے اور انہیں وہاں سے چھڑا سکے۔ اور پھر یہ اصولی بات بتا دی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو ازل آدھی اس اعتبار سے تو اللہ ہی ہے، اس کی طرف انسان کو رجوع کرنا ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ مان لو اپنے رب کی بات، استجیبوا لربکم، مان لو اپنے رب کی بات، قبل اس کے من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ اس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنے رب کی بات مان لو۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں مختلف اسلوب کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ مہلت عمر، مہلت عمل ختم ہونے کو آ لگی ہے، پتہ نہیں کب معاملہ ختم ہو جائے۔ لہذا اس اعتبار سے اب اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، اور وہ دن جب مہلت مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا معاملات ٹھیک کر لو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لو۔ تو یہ الفاظ کتنے واضح ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا سامان کیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارا کام تو کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو نہیں بھیج رہے جہنم کی طرف، بلکہ اس کا جو اپنا منشا ہے، اس کی جو مشیت ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، لیکن اس آزادی کے ساتھ میں یعنی آزادی اس بات کی کہ کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں، درست یا غلط۔ یعنی اس معاملے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی مرضی ہے کہ اما شکورم اما کفرم و اما شکورا، کہ چاہے کفر کرنے والے بنے یا شکر کرنے والے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ شکر کے نتائج بھی بتا رہے ہوتے ہیں، کیا فائدے ہوں گے اس کے، اور کفر کے نتائج بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی دعوت کیا ہے، اللہ کی بندگی قبول کر لو، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لو، اس کے رسول کی ہدایات پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بندوبست انتظام ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب مہلت ختم ہو جائے اور وہ دن آئے گا تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی ایک دن مقرر ہے، چاہے دنیا میں عذاب کا ہو یا موت کا ہو، اور پھر قیامت کا بھی، حشر کا بھی، یعنی ہر چیز اللہ نے متعین کر دی ہے۔ تو مہلت عمل کا تعلق تو یا تو انسان کی موت کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر اللہ کے فیصلہ عذاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب کا فیصلہ کسی کے بارے میں آ جائے تو پھر بھی عذاب دیکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر موت کا معاملہ ہو تو پھر معاملہ ویسے ہی ختم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنے معاملات ٹھیک کر لو۔
ورنہ وہ دن ایسا یعنی حشر کے دن کا معاملہ جو بتا دیا گیا وہ ایسا دن ہوگا، یا قیامت کی بات کی جائے یا موت کی بات کی جائے تو موت کو بھی انسان ٹال نہیں سکتا، وہ دن بھی کوئی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا۔ جب موت آئے گی تو پھر انسان کو اس طرف دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ اس اعتبار سے آخرت کی ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی وہاں تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی۔ تو یہاں جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ اس جو الفاظ ہیں وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، کہ تمہارے لیے کوئی تمہارے حال کو بدلنے والا نہ ہوگا، تو اس کے اور بھی جو مفہوم سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی کا انکار نہ کر سکو گے، یعنی وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، جو کچھ تم نے کیا اس کا انکار نہیں کر سکو گے۔ دوسرے یہ کہ تم کہیں چھپ نہیں سکو گے، کوئی بھیس بدل کر کسی بھی طرح چھپ نہیں سکو گے۔ تیسری بات اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس پر تم کوئی احتجاج اور اظہار ناراضگی بھی نہیں کر سکو گے۔ اور چوتھی بات یہ بھی کہ جب تم جس حال میں مبتلا ہوگے اسے بدل بھی نہیں سکو گے۔ تو یہ سارے اس کے مفاہیم مطالب میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، نہ کوئی تمہارے کام آ سکے گا نہ تم خود ہی کچھ کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کی بتائی ہے۔ جب انسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو دو قسمیں بن کر سامنے آتی ہیں، یعنی ایک تو آدمی انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوریوں کو دور کر لیتا ہے، اپنی شخصیت اپنی یعنی اس کے اللہ نے جو چیزیں اس کے سرشت میں رکھ رکھی ہیں کہ کچھ کمزوریاں بھی ہیں، ان کمزوریوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ان اعمال کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بتا دیے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کو دور کر لیتا ہے۔ جیسے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا الا المصلین، یعنی اللہ نے بات بتائی کہ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی کیا کیا کیفیت ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ خلق ہلوعا کا نتیجہ ہے۔ مشکل آئے تو جزا و فضا کرنے لگے، اور خیر اللہ سے کچھ دے دے تو بخل کرنے لگے، روکنے لگے۔ یہ لیکن بتایا جو خلق ہلوعا کی بات ہے الا المصلین، مصلین جو ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، یعنی بتا دیا کہ یہ اعمال جو آگے آ رہے ہیں سورہ معارج کی ان آیات کے اندر، کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیتا ہے، یہ کیفیت اس پر طاری نہیں ہو پاتی، اس کے نقصانات سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو ایک کیفیت تو یہ، لیکن جو ادھر نہیں آتا تو یار خلق ہلوعا والی جو کیفیت اس کے نتائج ہیں اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ انسان، یہ چھچورا انسان، جس کی کمظرف انسان، جس کے بارے میں اس کا ذکر پیچھے چلا بھی آ رہا ہے کہ بات نہیں مان رہا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو اس کے بارے میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، یعنی وہی کیفیت، وہی جو بات تھی کہ جس میں کہا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، وہی تصویر ہے، وہی کیفیت ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس آدمی کا معاملہ جو ہے اس کیفیت کا، اس سے صورتحال جو بتائی ہے، تو یہ نہ تو نعمتوں کو پانے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہیں، اب ان نعمتوں کو پانے کے بعد مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اس کے دینے والے منعم اللہ کو پہچانے، اس کو مانے، اس کا شکر گزار ہو، اور جو کام اس نے بتائے وہ کام کرے، بجائے اس کے یہ سب کچھ کرنے کے پھول جاتا ہے۔ تو اس لیے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نہ خوشحالی اس کی اصلاح میں مددگار ہوتی ہے، اور نہ بدحالی ہی انہیں کوئی سبق جو ہے دے کر راہ راست پر لاتی ہے کہ جب مصیبت آ جائے، اپنے ہاتھوں میں کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس میں الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے، پھر جو ہے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگتا ہے،
پھر جو ہے کہیے کہ اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اللہ سے جو ہے پھر ناراض ہونے لگتا ہے، پھر جو ہے کہ یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی ہیں۔ یہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو، سوچو یہ کیسا انسان ہے، یہ انسان کی کیا کیفیت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کے نتائج پھر انسان کے سامنے یہ آتے ہیں کہ نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور مشکلات آئیں تو اس کے اندر بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو ہم نے ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں بنایا ہے، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف بلاغ تبلیغ کرنا پہنچانا ہے، آپ اپنا کام کر دیجئے، اس کے بعد معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ آیت 49 اور 50 دونوں میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ پہلے تو اللہ کے اپنے اختیار کلی کی بات، اللہ کی حیثیت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اس ہستی کے تعارف۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ جو ہے آسمان و زمین کا بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی اس بادشاہی کا مالک ہے۔ یعنی یہ جو لوگ حماقتوں میں مبتلا ہیں، یہ جو گویا کہیے کہ اسے اللہ کی خدائی کو تقسیم کر رکھا ہے، کچھ اس کے ہاتھ کچھ اس کے ہاتھ، تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بادشاہ حقیقی تو اللہ ہی ہے۔ یعنی کسی کے دعوے کرنے سے بات ایسی نہیں ہوتی کہ واقعہ بن جائے، دعویٰ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کر دے، یا کوئی کسی کے لیے کوئی بھی بات کہہ دے، لیکن واقعہ کیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کی ملک میں بھی ہے اور اللہ ہی کا ملک بھی ہے، یعنی بادشاہت بھی اسی کی ہے آسمان و زمین کی۔ تو اس کی دلیل کیا دی گئی یہاں پر اس کی دلیل ایک تو بات یہ کہ اس کے قدرت کا بھی معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی انسان اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی اولاد کوئی اور دے رہا ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بادشاہت کی ایک دلیل یہاں پر تمہارے سامنے دی جا رہی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی پیدا کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کس کو پیدا کرتا ہے؟ سارے، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ یعنی سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، خلق کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، خلق سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور ایک اللہ خالق ہے۔ جن لوگوں کی طرف لوگ غلط طور پر منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، وہ خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں اور اپنی پیدائش میں نہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سب کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ دیکھو یہاں لمن یشاء اناثا، سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ ترجمہ پھر سے سماعت فرمائیے۔ اللہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اگر دیانتداری سے کام لے اور غور کرے تو یہ حقیقت اس کے سامنے آتی ہے کہ کسی اور کو تو کوئی کیا دے گا، خود اپنے بارے میں بھی کسی کا اختیار نہیں ہے کہ اگر جو چاہتا ہو اپنی مرضی کی اولاد اور وہ اسے حاصل ہو جائے۔ کہ صرف اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حسب منشا اولاد بھی عطا کر دے، یعنی اس طرح وہ چاہتا ہے اس کے مطابق۔ ورنہ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیفیات، کتنے لوگ ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اور ایسے بھی ہیں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکی کا چاہتے ہیں کہ ایسے وہ بھی ہو، یعنی انسان چاہتا ہے کہ سب ملے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا جلا کر بھی دیتا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر اختیار کس کا ہے؟ کلی اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، کلی اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے،
ساری چیزیں سارے معاملات انسان کے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے. تو جو پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ بات، یہ دلیل تو اس حوالے سے آ رہی ہے کہ وہی بادشاہ حقیقی ہے جو پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا نہیں کرتا وہ کیسے مالک ہو سکتا ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے گویا کہ یہ حکم چلا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر جس کی خلق ہے اسی کا امر ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم چلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، یعنی تخلیق بھی اسی کی ہے، لہذا حکم بھی اسی کا چلے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بادشاہ حقیقی ہونے کی، تو اس بات کو سمجھو اور اس کے لیے دلیل تمہارے سامنے ہے. تو اس دلیل سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات تھی، ایسا بھی کیا لوگوں نے کہ وہ یہی سمجھنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے. عام طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دیتے ہیں. اور مشرکوں کے بارے میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مانگتے پہلے اللہ سے ہیں، اور جب اللہ دے دیتا ہے، ایسے مثال دیا قرآن مجید میں کہ اللہ ہی سے مل کر دونوں نے دعا کی، اللہ اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، اور جب اللہ نے دے دیا تو دوسروں کو شریک کرنے لگے، دوسروں کو اس نعمت میں، یعنی کہ بھائی ان کے احسان مند ہونے لگے، ان کی عطا سے اور ان کی نوازش سے اور ان کی نظر کرم سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. تو اصلاً سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے سے ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اس کا ہی فضل ہے کہ انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے، تو اسے اصلاً اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. کسی کا دخل اگر کچھ اس میں ہے تو صرف اتنا کہ کسی کے لیے دعا کر دے. کسی کے اب دعا کا قبول کرنا نہ کرنا آدمی خود بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ جو ہے دعا کو قبول فرماتا ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کی جو بات ہے، خاص طور پر آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے، یعنی سب کچھ کر کے دیکھ لیتا ہے، دوا علاج سے لے کر دم درود تک کہاں تک چلا جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یعنی معاملہ اس اعتبار سے. اور پھر اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب اولاد نرینہ چاہیے اور اس کے لیے انسان کیا کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے. اگر یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. نہیں، اولاد تو ہو رہی ہے مگر من چاہی نہیں ہو رہی، میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے ویسا نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اختیار کس کا ہے؟ اس کا اختیار اس کے تحت ہی کام ہے، اور وہ اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. انہ علیم قدیر، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کام کر نہیں سکتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو وہی تو بیٹے اور بیٹیاں سبھی کچھ دے رہا ہے ساری دنیا کو. تو اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کے لیے بات مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بات اتنی رکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ سب یہ ملے، جو دینا چاہتا ہے وہی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قدرت کا معاملہ ہے، اپنے اختیار کا معاملہ، اپنی حکمت کا معاملہ ہے. پھر مزید بات ہمارے سامنے دوسری آتی ہے اللہ کی ہستی کے تعارف کے حوالے سے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه من يشاء ما يشاء انه علي حكيم. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اس آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، آغاز میں سورت کے بھی یہی مضمون ہمارے سامنے تھا. سورت کا جب آغاز ہوا تھا اس میں بھی یہی بات آئی تھی. کہتے تھے کہاں سے آ رہی ہیں باتیں یہ؟ تو وہاں بتایا گیا تھا کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے ہے. ان کا یہی تھا کہ کہاں سے اللہ کے پاس جاتے ہیں، بولا اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ ان کے پاس آتا ہے، یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ان کی مشرکین مکہ جو ہے اس معاملے میں کنفیوز ہیں، سمجھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بتائے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مخاطب کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ دیکھیے پہلی بات تو اللہ نے بتا دی، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا کے بعد وہ طریقے ہیں. پہلے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ سے روبرو بات کرے. الا کے بعد اب یہ چیزیں آ گئی. کیا چیزیں مستثنیٰ کی گئیں؟ وحیا. یہ جو وحی کی بات ہے، اب اس کے بعد آخر میں بھی وحی کی بات آ رہی ہے
اور یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء. تو یہ وحی جو ہے، وحی کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں خفیہ اور سریع، تیزی کے ساتھ اشارہ کرنے کے، خفیہ اور سریع یعنی سرعت کے ساتھ، اور ایسا اشارہ جس کی طرف کیا جائے وہ تو سمجھ لے، باقی دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کیا ہو گیا. یعنی بات ایسے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی. تو غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر، تو اس میں تو اب یہ جو بات اس میں ہو رہی ہے تو دو جگہ پر یہ وحی کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے. تو پہلا والا کیا ہے، یہ اس سے الگ ہوگا. یعنی پہلی والی وحی کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے القاء، الہام، یا دل میں کوئی الہام کسی کو کہتے ہیں، القاء کرنے ڈال دینا، الہام کر دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا اس طرح سے. یا جیسے خواب میں کوئی چیز دکھا دینا، جیسے خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتا ہے انبیاء کے لیے، انبیاء کا خواب، عام انسانوں کا نہیں. عام انسانوں کے حوالے سے تو خواب کی بات ہے ایک درجے میں کہ جیسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے اب باقی ہے، تو اس کے لیے کیا کہا کہ یعنی اس کے طور پر جیسے سچے خوابوں کی بات بتائی ہے. یعنی اس حیثیت سے وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ معاملہ ہے. اس اعتبار اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت کا کچھ باقی ہے. نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہیں آپ. لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کیسے کسی پر کوئی چیز الہام کر دے، اسے دکھا دے، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. تو سچے خوابوں کی بات، تو اس میں جو بات ہو رہی ہے یہ اس سے الگ بات ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کس طرح سے اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے، کس طرح انہیں اپنے پیغام پہنچاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور اس طرح سے یہ دکھایا اور اس طرح سے یہ اس طرح وحی کی بات ہو گئی ہے. یا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اس کی بات ہے. پھر دوسری چیز ہے یا پردے کے پیچھے سے، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے مراد کیا ہے کہ آواز سنتا ہے انسان لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ یکایک انہیں آواز آنی شروع ہو گئی، انہیں بات سنی، کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. تو اس اعتبار سے یہ بات کہ اس طرح بھی اللہ کی بات بندے تک منتقل ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ جس میں کہا پہلی بات کہ اس کی بات کہ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ من یشاء، فیوحی بإذنہ ما یشاء. یہ تیسری بات ہے. یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہ وحی کرتا ہے. یہ وہ آخری شکل ہے جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اپنے رسولوں کو عطا فرمائی ہیں. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن انہیں سنایا کرتے تھے، یہ پیغام لے کر آتے تھے. تو اس طرح سے یہ وحی کی یہ شکل ہمارے سامنے ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ تینوں طریقے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. یعنی تینوں چیزیں اللہ کے رسول کی طرف جو ہے یہ ہوئی ہیں. ایک تو بات اسی طرح سے ہے، یعنی خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا. خواب جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، یعنی وہ خواب ہمارے سامنے آتا ہے. اور بھی چیزیں جیسے آغاز ہوا تھا تو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہے کہ وہی جو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو بالکل بات ہے ہی اپنی جگہ پر. اور پھر معراج پر گئے تو وہاں بھی کلام ہوا، بات ہوئی اور بات سنی. اس اعتبار سے بات ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھی اور بتایا کہ یہ تینوں طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں تک اپنی بات منتقل کرتا ہے، یعنی رسولوں تک. اور ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی انہ علی حکیم، وہ برتر ہے اور حکیم ہے. یعنی وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا سوچنا کہ وہ آتے ہیں یا جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جو تمام انبیاء کے بارے میں جاری رہا ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہ کے پاس سے وحی آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اسی طرح وکذالک، اور اسی طرح اوحینا الیک روحا من امرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا
جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی اسی میں آیت میں بات آ گئی، وَكَذَلِكَ، کذالک کا مطلب جو طریقے بتائے تھے تینوں، انہی طریقوں کے مطابق ہم نے آپ کی طرف بھی ایک اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیجی ہے۔ تو یہ جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ روح سے مراد کیا ہے، وہ وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اور یہ طریقے تینوں استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو بات کی ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، یعنی تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، تم نہیں جانتے تھے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور اس کے لیے ایک دلیل ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں، نہ آپ کتاب کے منتظر تھے، نہ کتاب کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ کتاب نازل ہونے والی ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ کوئی ایسا منصوبہ کوئی آپ کے پیش نظر تھا، سامنے تھا کس کا اظہار ہوا ہو یا کوئی آپ کو خبر ہو اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں تھیں۔ ایسے ہی ایمان کی تفصیلات، ایمان کی تفصیلات کی جو بات ہے کہ یہ ایمان کی جو تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات آپ نے کسی کے سامنے نہیں رکھی ہیں کہ ایمان کی تفصیلات آپ بتا رہے ہو اور بتاتے ہو کہ بھئی یہ ایمان کی بات ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے بتائی جا رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ نے کہ آپ بتا رہے ہو لوگوں کے ملائکہ، نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر ایمان لانا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اس طرح یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور حاصل تھا، یعنی ایمان تو ضرور حاصل تھا، مگر شعوری طور پر اس تفصیل سے آپ واقف نہیں ہیں جو بعد میں سامنے آتی ہے کتاب کے ذریعے۔ جیسے یہ بات اپنی جگہ پر کئی مرتبہ سامنے آئی ہے، جب ہم پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ متعدد رسولوں سے کہ جب احوال آئے ہیں سامنے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے ہی اس بات کو، میں پہلے سے ایک دلیل اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید ایک روشنی بھی عطا فرما دی۔ یعنی پہلے تو میرے اندر سے جو میرا دل مجھے بتا رہا تھا، جو میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ہاں ایسا نہیں ایسا ہی ہوگا۔ یعنی یہ ایمان جو اس درجے جس اعتبار سے ہے، تو اس میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی جو ہے اب نبوت کے ملنے سے پہلے، رسالت کے ملنے سے پہلے بھی مومن ہی ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ مومن مشرک نہیں ہوتا ہے۔ کسی رسول کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں آئی مومن کے نبی کے بارے میں کہ بھائی پہلے یہ کام کر، بعد میں جب وہی آ گئی تو پھر اب یہ کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے عام انسانوں کی بات ہے، مشرک ہے ایمان لے آئے، شرک چھوڑ دیا، کافر ہے ایمان لے آئے، کفر چھوڑ دیا، یہ بات ہو گئی۔ لیکن رسول کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظام کے اندر، یعنی اس کی اپنی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا کہیے کہ سارے انتظام کرتا ہے اور اس کو ہر چیز سے بچاتا ہے، اور اسے جو ہے آغاز ہی سے اس طرح اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ بہرحال وہ سب جانتا ہے اسی بات۔ لیکن تفصیلات کا معاملہ، یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے اس کو ایمان کا نام دینا، وہ تمام چیزوں کا نام دینا، وہ جتنی تفصیلات پھر بعد میں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری باتیں مکے میں سب لوگ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی۔ جب جانتے تھے تو پتا تھا کیا، اور اچانک ایک ایسی تبدیلی آ گئی، آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں، ایمانیات کی بات کر رہے ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں، عقائد پر بات ہو رہی ہے، اعمال پر بات ہو رہی ہے، اور سارے جو ہے اصول و ضوابط زندگی کے بتائے جا رہے ہیں، سارا فلسفہ حیات بیان کیا جا رہا۔ کیا انقلاب آ گیا ہے یہ انقلاب نبوت کا انقلاب تھا۔ یہ انقلاب جو تھا رسالت کا انقلاب تھا کہ رسول بنا دیا تھا۔ اور پھر آخر میں جو بات کی ہے کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آپ تو اس راستے کے اپنے اس اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں کہ جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور پھر الا خبردار، الا الی اللہ تصیر الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دعوت میری صرف دعوت ہی نہیں ہے، مانو یا نہ مانو، اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں سارے معاملات، تو اس کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے۔ یعنی اس کو رد کر دینے کا برا نتیجہ، اسے قبول کرنے کا بہترین نتیجہ، دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی بات کا انکار کر دینا کسی ایسی معاملہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی ایسی گزر جائے کو فرق نہ پڑے۔ تو یہاں پر آخر میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے، اس پر سورہ شورى مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی اور خامی ہو اپنے فضل خاص سے معاف فرما دے، اور جو درست ہو اسے بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔